السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت محسن عالم کے موضوع سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سیرت پاک میں آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغی مشکلات پر بات کریں گے جو آغاز تبلیغ میں انہیں پیش آئیں۔ 3.5 سال تک خفیہ تبلیغ کا سلسلہ رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ شعراء میں حکم دے دیا کہ اب آپ علی اعلان تبلیغ کیجیے اور اپنے کنبے کو بھی ڈرائیے، اپنے قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو اکٹھا کیجیے۔ آپ نے ایک دعوت دی، پھر دوسری دعوت دی، فائدہ نہیں ہوا، اور پھر سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی نے بھی آپ کی حمایت کا اعلان نہیں کیا۔ اور پھر آپ نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کے ایک خطبہ دیا، لوگوں کو اکٹھا کیا۔ جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا، باقی لوگ خاموش رہے۔ ابو لہب نے بہت گستاخی کی، جس کے جواب میں سورہ لہب نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت یہ محسوس کر لیا کہ ابو لہب کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہیں، اور اب اللہ تعالیٰ نے جو صبر کرنے کا حکم دیا تھا، اب اس کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے روگردانی کا بھی حکم دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو، کنبہ برادری کو، اہل مکہ کو علی اعلان اللہ کا پیغام دینے کا حکم دے دیا۔ قریش مکہ کی جو عزت تھی وہ کعبہ کی وجہ سے تھی۔ قریش کا خاندان جو تمام عرب پر مذہبی حکومت رکھتا تھا، اس کی وجہ سے لوگ ان کی پرستش کے حد تک انہیں چاہتے تھے، انہیں بہت پیار کرتے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کعبہ کے مجاور تھے، کعبہ کے کلید بردار تھے۔ چونکہ اس قوم میں بہت سی اخلاقی برائیاں رائج تھیں، اس لیے انہیں بدلنا آسان نہیں تھا۔ سب سے پہلے تو کوئی تحریک جو ان کے آبائی رسوم اور عقائد کے خلاف ہو، انہیں وہ برداشت نہیں تھی۔ عرب ایک مدت سے بت پرستی میں مبتلا تھے، اور حبل ان کا خدائے اعظم بنا ہوا تھا۔ 360 بت انہوں نے کعبہ کے اندر رکھ چھوڑے تھے، اور یہی بت ہر قسم کے خیر و شر کے مالک تھے۔ ان کے نزدیک یہی بت پانی برساتے تھے، یہی بت اولادیں دیتے تھے، فتح دلاتے تھے۔ اب ان سب خداؤں کو چھوڑ کر محض ایک شخص کے کہنے پر سب کام وہ ایک ہی اللہ کے ذمہ لگانے کو تیار نہیں تھے۔ ان کے نزدیک یہ بہت بڑا مشکل کام تھا۔ پھر قریش کی جو عظمت اور اقتدار تھا، اس کا خاتمہ ہو جاتا۔ اگر اسلام آ جاتا تو یہ لوگ چھوٹے چھوٹے اقتدار اور عہدے کے لیے جو ہر وقت کشت و خون کرتے، سالہ سال تک یہ بدلے لیتے، یہ جنگیں کرتے، دین اسلام اس کا بھی خاتمہ کرتا نظر آ رہا تھا۔ پھر قریش کو عیسائیوں سے شدید نفرت تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ ابرہہ جو کعبہ کو گرانے کے لیے حملہ آور ہوا تھا، وہ ایک عیسائی تھا۔ قریش عیسائیوں کے مقابلے میں پارسیوں کو، مجوس کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ اب اسلام نصرانیت کے زیادہ قریب تھا۔ ان کو یہ بات بھی پسند نہیں تھی، کیونکہ ان میں بہت ساری نصرانیوں میں اور اسلام میں بہت ساری باتیں مشترک تھیں۔ سب سے بڑھ کر جو انہیں تکلیف پہنچی وہ ان دونوں کا قبلہ ایک تھا، یعنی مسلمانوں کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا، نصرانیوں کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا، یہود کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا۔ مشرکین کا قبلہ بیت المقدس نہیں، خانہ کعبہ تھا۔ مدینہ منورہ میں بھی ایک مدت تک یہی قبلہ رہا، جس سے ان کو یہ گمان ہوا کہ کہیں آپ عیسائیت قائم کرنا چاہتے ہیں، آپ عیسائیوں کے حمایتی ہیں۔ پھر ایک بہت بڑا سبب قبائل کی خاندانی رقابت بھی تھی۔ قریش میں 2 قبیلے بہت ممتاز تھے، ایک دوسرے کے حلیف تھے، ایک بنو ہاشم اور ایک بنو امیہ۔ حضرت عبد المطلب بنو ہاشم کے تھے، ان کا پلڑا بھاری تھا۔ اب ان کے بعد حضرت ابو طالب نادار تھے، عباس دولت مند تھے مگر سخی نہیں تھے، ابو لہب بد چلن
اور کردار اور زبان کا اچھا نہیں تھا، اس پر بنو امیہ کا اقتدار بڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو خاندان بنو امیہ اپنے رقیب کی فتح خیال کر رہے تھے، اور ان کی مخالفت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم سے ہیں، بنو امیہ سے نہیں۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے کہا کہ ہم اور عبد مناف یعنی آل ہاشم ہمیشہ حریف اور مقابل رہے ہیں۔ انہوں نے مہمانداریاں کیں تو ہم نے بھی کیں، انہوں نے سخاوتیں کیں تو ہم نے بھی کیں، انہوں نے خون بہا دیے تو ہم نے بھی دیے، انہوں نے جو بڑائیاں دکھائیں تو ہم نے ان سے بڑھ کر دکھائیں۔ تو اب بنو ہاشم اس معاملے میں نبوت کے دعوے دار ہو گئے۔ خدا کی قسم ہم اس پیغمبر پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور سب سے بڑا اور پانچواں سبب یہ تھا کہ قریش سخت بد اخلاقیوں میں تھے۔ یہ اس قدر گھرے ہوئے تھے بد چلنیوں میں، یہ اس قدر گھرے ہوئے تھے بد اخلاقیوں میں کہ ان کی اکثریت چوری، جھوٹ، بدکاری میں ملوث تھی کہ یہ سارا کچھ ان کے لیے چھوڑ دینا بہت مشکل تھا۔ ابو لہب جو خاندان بنو ہاشم میں سب سے زیادہ مشہور اور ممتاز تھا، اس نے خود حرم میں چوری کی تھی، حرم کے خزانے سے چوری کی تھی۔ اخنس بن شریک جو رئیس عرب تھا، وہ نمام، چغل خور اور کذاب تھا، جھوٹا تھا۔ نضر بن حارث کو جھوٹ بولنے کی سخت عادت تھی۔ یہ سارے رئیس ہیں، سردار ہیں، یہ تینوں ایک ایک قبیلے کے سردار مانے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف بت پرستی کی برائی ہی بیان نہیں فرماتے تھے، آپ اخلاق کی بات بھی کرتے تھے، بد اخلاقی پر بھی سختی فرماتے تھے۔ اس وجہ سے انہیں بہت تکلیف پہنچتی تھی کہ اب تک یہ جو پختہ کی گئی عادات ہیں، یہ جو لذتیں ہیں، انہیں ایک جھٹکے سے کیسے چھوڑ دیں۔ ولید بن مغیرہ جسے اشخاص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے بدل دیتے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ سورہ قلم میں خود فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ۔ اس شخص کے کہنے میں آپ کبھی مت آئیے گا جو بات بات پر قسم اٹھاتا ہو، جو آبرو باختہ ہے، بے عزت ہے، بدکار ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں لگاتا پھرتا ہے، لوگوں کو اچھے کاموں سے روکتا ہے، حد سے نکلنے والا ہے، بدکار ہے، تند خو ہے، اور ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ جھوٹے نسب بتاتا ہے، اس لیے کہ وہ مال والا ہے، بیٹوں والا ہے۔ یہ کردار صرف ولید بن مغیرہ کا ہی نہیں تھا، گو کہ یہ آیات پرٹیکولرلی اس کے لیے نازل ہوئیں، مگر یہ کردار اس وقت پورے معاشرے میں پھیلے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے کرداروں کو بتاتے ہوئے ان کا انجام بد بھی بتایا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو آپ کو صادق اور امین مانتے ہوئے اگر قریش اس بات کے لیے تیار ہو جائیں، یا بنو ہاشم یا بنو امیہ اپنی تمام تر تعصب کو، اپنی تمام تر جلن، حسد، مقابلے بازی، ہر چیز کو یہ ایک طرف رکھ کر وہ اس بات کے لیے تیار ہو بھی جائیں کہ وہ ایک اللہ کو مانیں، تو وہ اپنا لائف سٹائل کیسے بدلیں؟ اب یہاں تو اخلاقی تربیت بھی ساتھ ہی شروع ہو گئی۔ سود کھانا کیوں چھوڑیں؟ یتیم کا مال کھانا کیوں چھوڑیں؟ بیٹیاں دفنانا کیوں چھوڑیں؟ عورتوں کو احترام کیسے دیں؟ چوری کیسے چھوڑیں؟ اب یہ اتنے بڑے بڑے پکی عادتیں ان کے اندر پختہ بن گئی تھیں، ایک مزاج بن گیا تھا، یہ سارا کچھ ایک جھٹکے کے ساتھ کیسے چھوڑ دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تربیت فرما رہے ہیں، یا انہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں پر حساب لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے کرداروں کو بتاتے ہوئے ان کا انجام بد بھی بتا دیا۔ کلا لئن لم ينتہی لنسفعا بالناصیۃ کاذبۃ خاطئہ۔ سن لیں وہ لوگ، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، جو پیشانی جھوٹی ہے، خطا کار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان عرب لوگوں کو، جن کی ایک مدت سے عادتیں بگڑی ہوئی تھیں، اس طرح سے خطاب کرنا کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، کیونکہ زمانے سے یہ بہت نخرے سے، بہت دولت کے اور اقتدار کے نشے میں چور قوم تھی۔
ان کا فخر، اپنی ریاست کا زام، اپنے خاندانی ہونے کا شرف اس قدر زیادہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار فرمایا، یہ انداز اللہ تعالیٰ نے چنا ان کے لیے کہ انہیں ایسے کہا جائے۔ قریش خود بھی لڑتے لڑتے جنگوں سے تنگ آ چکے تھے اور اندر سے کھوکھلے بھی ہو چکے تھے۔ اب وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ایک نیا جنگی سلسلہ شروع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بہت صلح اور امن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کو بند کرانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے مل کر مشاورت کی، مل کر بیٹھ کر سوچا کہ کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس تبلیغ سے باز رکھا جائے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا سوچا، یعنی پہلے ہی مشورے میں سوچا کیوں نہ ان کی جان لے لیں۔ تو پھر آپس میں سب نے کہا کہ بنو ہاشم بدلہ لیں گے اور یوں قتل و غارت گری پھر شروع ہو جائے گی۔ اس جنگ سے بچنا ہے اور پھر یہ سلسلہ صدیوں تک رہے گا۔ ایسا کرتے ہیں ہم پورے مکہ کو جنگ و جدل میں ڈالنے کی بجائے، کیونکہ حرب فجار سے ان کی ہمتیں بہت حد تک ٹوٹ چکی تھیں، ایسا کرتے ہیں کہ ان کو قریش کو سارے معززین کو اکٹھا کرتے ہیں، قریش کے سارے سرداروں کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر ایسا کرتے ہیں کہ مل کر کوئی ایک حل نکالتے ہیں۔ سارے سرداران قریش نے مل کر یہ سوچا کہ حضرت ابو طالب سے بات کی جائے، کیونکہ ابو طالب محبت بھی کرتے ہیں، حمایت بھی کرتے ہیں، تو انہیں نرمی سے سمجھاتے ہیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں اور انہیں باز رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انہوں نے حضرت ابو طالب کو بھیجا اور کہا کہ نرمی سے بات بن جائے تو سختی کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ ان کو جا کر ہمارا پیغام بھی دیں اور اپنی جانب سے بھی سمجھائیں۔ پہلے تو حضرت ابو طالب کو انہوں نے کہا۔ حضرت ابو طالب نے جب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا، اگر یہ میرے داہنے ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تو بھی میں ان کی بات نہیں مانوں گا، مجھے اللہ نے جو حکم دیا ہے میں وہ کر گزروں گا۔ تو حضرت ابو طالب نے جب آپ کی ثابت قدمی اور استقلال کی یہ کیفیت دیکھی تو فرمایا کہ بھتیجے، جو تمہیں رب نے کہا ہے کر گزرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور حضرت ابو طالب نے قریش کے سرداروں کو یہ بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عزم میں، اپنے ارادے میں بہت پختہ ہیں، انہیں نہیں ہٹایا جا سکتا، انہیں نہیں منع کیا جا سکتا۔ پھر دوسری بار اور زیادہ رئیس ملے، تمام سرداران اکٹھے ہوئے، انہوں نے مل کر سوچا کہ اب کیا کیا جائے، تو یہ خود گئے۔ انہوں نے جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آفر دی، پیشکش کی، آپ کو مکہ کا سردار بننا ہے تو سرداری حاضر ہے۔ یعنی تمام قریش کے جتنے سردار ہیں، یہ صرف بنو ہاشم کے سرداروں کی تو آپ خود آل ہیں، وہ نہیں، مکہ کے قریش کے جتنے سردار ہیں آپ کو ان سب کے اوپر سردار بنا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ چاہیے سرداری تو بھی آپ لے لیجئے، مگر اس کام سے باز آ جائیے۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی بہترین خوبصورت ترین عورت چاہیے تو جس کی لڑکی، جس سردار کی بیٹی، جس خوبصورت لڑکی پہ آپ اشارہ کر دیں آپ کو دی جاتی ہے۔ مال چاہیے تو جتنا مال بھی آپ طلب کریں، آپ حکم کریں، وہ آپ کی نظر کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرما دیا۔ اب یہ لوگ پھر مل کر حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ بنو ہاشم کے سردار بھی ہیں اور ان کے بڑے بھی ہیں، اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یا تو آپ بھی راستے سے ہٹ جائیے، ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم جانیں یہ جانیں، اور یا پھر اب آپ ہی جا کر ان کو سمجھائیے۔ حضرت ابو طالب پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور دیکھا کہ اب حالت نازک ہو گئی ہے، قریش برداشت نہیں کر سکتے اور میں تنہا قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے میرے جان، میرے بھتیجے، مجھ پر اتنا بوجھ ڈالو جتنا میں سہ سکوں۔ پورا قریش، پورے سردار مل کر میرے پاس آئے ہیں اور جتنی بھی حمایت میں آپ کی کر سکتا تھا
زبانی میں نے کر دی، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اب آپ اپنی اس تبلیغ سے، اس دین کی تبلیغ سے، یہ جو نیا دین ہے، آپ باز آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا، یہ میرے رب کا حکم ہے اور میں اپنے فرض کی ادائیگی سے ہرگز باز نہیں آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو جیسے بھی کہے گا میں جان نثار کر کے بھی پورا کروں گا، یا اللہ تعالیٰ خود مجھے اس کام سے روکے یا میں یہ کام پورا کروں گا، اللہ تعالیٰ جس طرح سے بھی مجھے یہ کام پورا کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کا ابو طالب پر اتنا اثر ہوا کہ وہ کہنے لگے جاؤ، کوئی شخص تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں بھی تمہاری حمایت کروں گا۔ قریش نے پھر آپ کو آفر دی کہ اچھا آپ ہمارے دین کو برا کہنا چھوڑ دیں، ہمارے دین کو غلط کہنا چھوڑ دیں، ایسا کر لیتے ہیں کچھ آپ نیچے اتر آئیں، کچھ ہم اوپر آ جاتے ہیں، بیچ میں بات کر لیتے ہیں۔ وہ بیچ کی بات کیا ہے؟ ایسا کرتے ہیں کہ ایک دن آپ کے رب کو پوجتے ہیں اور ایک دن کعبہ میں رکھے بتوں کو پوجتے ہیں۔ جس دن آپ کے رب کی عبادت ہوگی ہم آپ کے ساتھ کریں گے، جس دن ہمارے بتوں کی عبادت ہوگی آپ ہمارے ساتھ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرما دیا۔ انہوں نے کہا اچھا چلو پھر ایسا کر لیتے ہیں، ایک مہینہ، 3 مہینے، 6 مہینے، یعنی 6 مہینے آپ کا رب، آپ کا دین، 6 مہینے ہمارا دین، ہمارے بت، لیکن شرط کیا ہے؟ آپ ہمارے دین پر چلیں گے جو زمانہ ہمارا ہوگا، اور جو زمانہ آپ کا ہوگا ہم آپ کے دین پر چلیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل فرما دی، جس میں بتا دیا لکم دینکم ولی دین۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کافروں کو کھل کر بتا دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ میں اس کی عبادت کر ہی نہیں سکتا، مجھے حکم ہی نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں جب میں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، جب مجھے منصب رسالت سونپا بھی نہیں گیا تھا، میں تو تب بھی بتوں کو نہیں پوجتا تھا، تو میں تو کبھی بھی نہیں پوجوں گا، میں تو کبھی بھی بتوں کی عبادت نہیں کروں گا، اور جس کی میں عبادت کر رہا ہوں اس کی تم کرنے تیار نہیں ہو، تو اس لیے تمہارا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے۔ جب یہ بات ہو گئی تو اب قریش جو ہیں اب یہ پریشان ہو گئے۔ اب یہ وہ زمانہ تھا کہ حج کا بھی زمانہ آنے والا تھا، حاجی آنے والے تھے۔ یہ کہنے لگے اب کیا کریں، اب ایسا کیا کریں؟ ابھی تو کچھ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، ابھی تو انہوں نے صفا پہ نعرہ لگا دیا ہے، ابھی تو مکہ میں ہی یہ شور مچا ہے، جب حاجی آ جائیں گے، جب باہر سے اتنے لوگ آ جائیں گے اور انہوں نے یہی تبلیغ کی تو ہمارے دین کا تو استحصال ہو جائے گا، تو یہ نیا دین پھیلنا شروع ہو جائے گا، تو لوگ بڑھنا شروع ہو جائیں گے، ہر طرف مسلمان اور اسلام ہوگا۔ تو قریش آپ کے قتل کا ارادہ تو نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اب یہ اذیتیں دینا چاہتے تھے، یعنی قتل نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اب انہوں نے اذیتوں پہ ہاتھ رکھ دیا، اب انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا ہر اس شخص کو جو کلمہ پڑھتا، ہر اس شخص کو جو اسلام کا دین کا پرچار کرتا، یا ہر اس شخص کو جو اسلام والا ہوتا، یعنی وہ پرچار نہیں بھی کر رہا ہے، تبلیغ نہیں بھی کر رہا ہے، مگر خود مسلمان ہے، تو انہوں نے اس کو اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات نے بھی نہیں روکا، آپ مصروف عمل رہے۔ قریش نے آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کانٹوں سے زخمی ہو جاتے، آپ باہر نکلتے تو آپ کو انجان ہوتے، پتہ نہ چلتا کہ آپ کے دروازے کے باہر ہی پہلا قدم پڑے گا تو آگے کانٹے ہوں گے، تو آپ کے پیر مبارک زخمی ہو جاتے۔ نماز پڑھنا شروع کرتے تو یہ لوگ کبھی اونٹ کی اوجڑی، کبھی بکری کی، کبھی بھیڑ کی، یعنی گندگی اور غلاظت آپ پر آ کر ڈال دیتے۔ حرم میں ایک مرتبہ عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے گلے میں چادر ڈال کر اتنی زور سے کھینچی کہ آپ گھٹنوں کے بل گر پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ابل آئیں۔ قریش حیران تھے کہ نہ تو آپ اور نہ آپ کے ساتھی اس قدر سختیاں سہنے کے باوجود بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ انسانی دماغ اور جسم آخر کتنی دیر تک صعوبتیں، مشکلات اور تکلیفیں سہ سکتا ہے؟
آخر اذیت سہ سہ کے پریشان ہو جاتا ہے انسان، ڈر جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، لیکن یہ کون سا دین ہے، یہ کیا ہے آخر کہ یہ لوگ اپنا رستہ بھی نہیں چھوڑتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ یہ چھوڑتے نہیں، یہ سہ بھی رہے ہیں، یہ تکلیفیں بھی برداشت کر رہے ہیں، مگر برداشت کیے چلے جا رہے ہیں، سہے چلے جا رہے ہیں، مگر اس دین کو نہیں چھوڑتے، بلکہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس دین میں بھی، اور اس دین میں اور لوگوں کو بھی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اب عتبہ بن ربیعہ کو تمام سرداران قریش نے چنا کہ وہ جا کر بات کریں۔ وہ آئے اور آ کر کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چاہتے ہو؟ مکہ کی ریاست، کسی بڑے گھرانے کی لڑکی، دولت، خزانہ، کوئی ذخیرہ، ہم تم کو سب کچھ دیتے ہیں، اس پر بھی راضی ہو یا کچھ اور چاہیے؟ مکہ تمہارا پورے کا پورا زیر فرمان ہو جائے، یہ چاہیے؟ کچھ بھی تم کہتے ہو، ہم سارے کے سارے مل کر ابھی اور اسی وقت پورا کرتے ہیں، لیکن تم اس بات سے، تبلیغ سے، اس نئے دین کی تبلیغ سے باز آ جاؤ۔ اب عتبہ کو اپنی اس پیشکش پہ پورا یقین تھا کہ یہ اذیتوں کے بعد یہ دوبارہ پھر سے یہ پیشکش آئی ہے، اور اب اس پیشکش میں پورے مکہ کی سرداری، یعنی پہلے تو تھوڑی سرداری تھی، اب پورے مکہ کی سرداری آپ کو آفر ہو رہی ہے، تو آپ اب تو قبول کر ہی لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ آیات پڑھیں، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِیمُوا إِلَیْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کہ میں تمہارے جیسا ایک آدمی ہوں، مجھ پر وحی آئی ہے کہ اللہ بس ایک رب ہے، ایک اللہ ہے، سیدھے اسی کی طرف جاؤ اور اسی سے معافی مانگو۔ عتبہ جب واپس گیا تو وہ عتبہ بدل چکا تھا۔ اس نے قریش کو جا کر کہہ دیا کہ محمد جو کلام پیش کرتے ہیں نا، وہ نہ تو شاعری ہے، نہ کوئی اور چیز ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، اگر وہ کامیاب ہو گئے تو عرب پر غالب آ جائیں گے، اور عرب پر وہ غالب آ گئے تو تمہاری عزت بھی اسی میں ہوگی، ورنہ عرب خود ان کو فنا کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔